یہ سیریز کشمیر کے لٹریچر پر ایک خصوصی پوڈ کاسٹ پیش کرے گی۔ اس میں کشمیر کی نادر و نایاب کتابوں سے منتخب اقتباسات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج ہم کشمیر کی سیاست پر گفتگو کریں گے، خاص طور پر 1300 سے 1930 تک کے دور پر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی۔ اپنا بادشاہ، اپنا سپہ سالار، اپنا جھنڈا، اپنا سکہ، اپنے امیر و وزیر، اپنی فوج، غرض ہر چیز اپنی تھی، جو ایک آزاد حکومت کی پہچان ہوتی ہے۔ بالکل، کشمیر میں اس وقت کشمیری ہی اپنے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ کشمیری قوم نے قدیم زمانے سے ہی اپنے سیاسی مخالفین کو آسانی سے جینے نہیں دیا تھا۔ کئی جنگی حربوں کی بدولت کشمیریوں نے بارہا اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دشمن کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگنا بھی محال ہوتا تھا۔ اسی دلیری اور ولولے کی وجہ سے کشمیری قوم کا شہرہ دور دور تک تھا۔ ماضی میں کشمیر کو تسخیر کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ کشمیر کے پہلے بادشاہ آدگو نند اول سے لے کر راجہ بلدیو 1703 سے 1650 قبل مسیح تک تقریباً 1500 سال تک یہاں مقامی حکومت رہی۔ آخری راجہ کے دور میں اجین کے حکمران نے کشمیر پر حملے کی ہمت کی، لیکن راجہ بلدیو نے اسے ایسی شکست دی کہ اس کا چرچا مدتوں رہا۔ اس کے بعد 2500 برس تک کسی کو کشمیر پر حملے کی جرت نہ ہوئی۔ شواہد سے ثابت ہے کہ بیرونی طاقتوں نے کئی بار کشمیر پر چڑھائی کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ اسی لیے غیر ملکی حکمرانوں نے اس پر فوج کشی کے خواب ہی ترک کر دیے۔ تاہم 11ویں صدی عیسوی کے اوائل میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کو فتح کرنے کی 2 بار کوشش کی، لیکن دونوں بار شکست سے دوچار ہوا۔ تاریخ کشمیر کا روشن پہلو یہ ہے کہ 14ویں صدی کی دوسری دہائی تک یہاں 21 خاندانوں نے حکومت کی، جن میں 18 خاندان مقامی اور کشمیر النسل تھے۔ تاہم ملکی تاریخ کا تاریخ دور سہدیو سے شروع ہوتا ہے، جب کشمیر کی سیاسی عمرانیات کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ 1301 عیسوی میں سہدیو کی تخت نشینی کے ساتھ ہی غیر ملکی لوگ وقفہ سے کشمیر آنے لگے، جن میں عبد الرحمن بلبل، رنچن اور چک قبیلے کے لوگ قابل ذکر ہیں۔ بالکل، شہمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترکستان سے لشکر ذوالقدر خان کے ساتھ کشمیر آیا۔ شہمیر سن 1313 میں اپنے قبیلے کے ہمراہ تلاش معاش کے لیے کشمیر پہنچا۔ وہ اس وقت کے راجہ سہدیو کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کروایا۔ وہ راجہ کے بہت قریب ہو گیا۔ راجہ نے اسے بارامولہ کے نزدیک پرگنا کروہن کا ایک گاؤں جاگیر کے طور پر دیا۔ عام رائے یہ ہے کہ شہمیر کنر سوات کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ آج پاکستان کے ضلع ہزارہ میں شامل ہے۔ عنصر صابری کے مطابق شہمیر کا آبائی وطن کابل کے مضافات تھے۔ وقت کے ساتھ سرحدیں بدل گئیں، اسی لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ہجرت کے وقت وہ موجودہ پاکستان سے تھا یا افغانستان سے۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ وہ افغانستان سے آیا تھا۔ اسی دوران لداخ کا مقامی راجہ بلتیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا بیٹا ریچن اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ کشمیر آیا۔ سہدیو نے کشمیری روایت کے مطابق اسے پناہ دی۔ اسے پرگنہ لار کے قلعے میں ٹھہرایا گیا۔ فوراً اس کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک منگول حملہ آور زنچو 60,000 سے زائد ڈاکوؤں کے ساتھ کشمیر آیا۔ یہ حملہ شاہراہ ریشم کے راستے ہوا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ امن و استحکام ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پورے کشمیر میں لوٹ مار پھیل گئی۔ سہدیو نے مقابلہ کرنے کے بجائے رشوت دینے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام رہی۔ وہ مایوس ہو کر کشتواڑ کی طرف بھاگ گیا۔ فوجی سربراہ رام چندر نے فوری طور پر اقتدار سنبھالا۔ اس نے فوج اور عوام کو متحد کیا۔ زنچو کے خوف سے امرا اور عام لوگ فرار ہو رہے تھے۔ ریچن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے لوگوں پر ظلم شروع کر دیا۔ رام چندر نے زنچو اور ریچن کو کافی حد تک روکے رکھا۔ اس کے باوجود ظلم 8 ماہ تک جاری رہا۔ منگول ہزاروں کشمیری مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا چکے تھے۔ انہیں ترکستان کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا۔ وادی لارمر کے پہاڑوں میں اچانک برفانی طوفان آ گیا۔ زیادہ تر منگول اسی طوفان میں دب کر مر گئے۔ ہزاروں کشمیری قیدی بھی جان سے گئے۔ پورا ملک ماتم میں ڈوب گیا۔ زنچو کی موت سے رینچن کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ پرگنہ لار سے نکل آیا۔ اس نے آس پاس کے علاقوں میں خوف پھیلا دیا۔ جان راج کے مطابق رینچن لوگوں پر چیل کی طرح جھپٹتا تھا۔
اس کی فوج نے بے سہارا لوگوں کو قابو میں لے لیا۔ رام چندر نے اسے احسان فراموش قرار دیا۔ دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ رینچن جانتا تھا کہ وہ کھلے عام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے شہیر کو خفیہ طور پر اپنا ہمنوا بنایا۔ اس کا مقصد تخت کشمیر پر قبضہ تھا۔ رام چندر نے چال کے طور پر رینچن کو کوئلہ لانے بھیجا۔ رینچن نے کوئلوں میں ہتھیار چھپا دیے۔ یہ ہتھیار اندر کوٹ پہنچا دیے گئے۔ اسی قلعے میں رام چندر مقیم تھا۔ رات کے آخری پہر رینچن نے حملہ کیا۔ اس نے رام چندر کو قتل کر دیا۔ قلعے میں شدید افراتفری پھیل گئی۔ جو بھی ریچن کے سامنے آیا قتل ہوا۔ رام چندر کے بیٹے کو اہل خانہ سمیت قید کر لیا گیا۔ ریچن فوراً سری نگر پہنچا۔ اس نے خود کو سلطان قرار دیا۔ شہمیر کو بھی سری نگر آنے کا پیغام دیا گیا۔ اسے مختار کل مقرر کیا گیا۔ تمام اختیارات اسے سونپ دیے گئے۔ تو پھر اصل موڑ یہاں آیا۔ رینچن نے رام چندر کی بیٹی کوٹا رانی سے زبردستی شادی کر لی۔ اس کے بھائی راون چندر کو لار اور تبت کی جاگیر دی۔ بعد میں اسے رہا بھی کر دیا۔ لیکن اس ایک قتل نے سب کچھ بدل دیا۔ رام چندر کے ساتھ ہی آزادی بھی ختم ہو گئی۔ کشمیر عملاً غیر ملکیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ واقعہ 5 اور 6 جون سن 1320 کی درمیانی رات ہوا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ لوگ پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ منگول حملوں کی وحشت ابھی ذہنوں میں تازہ تھی۔ زخم بھرے نہیں تھے۔ جلی ہوئی بستیوں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ سہدیو کا فرار، رام چندر کا قتل اور پھر یہ قبضہ، ان سب نے عوام کو خوف اور مایوسی میں دھکیل دیا۔ بالکل، اوپر سے ٹیکسوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ عام لوگوں پر بھی ٹیکس تھے، برہمنوں پر بھی۔ برہمنوں سے تو جرمانے بھی لیے جاتے تھے۔ پھر بھی وہ لوگوں نے ہمت دکھائی۔ نائک، بھٹ، لون اور ڈانگر سامنے آئے۔ حالانکہ ریچن پہلے ہی ان میں پھوٹ ڈال چکا تھا، اس کے باوجود مقامی سرداروں نے آزادی کا اعلان کیا۔ لیکن یہ مزاحمت زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ ریچن نے چال چلی، سرداروں کو آپس میں لڑوا دیا اور ایک ایک کر کے سب کو زیر کر لیا۔ اسی دوران ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ ریچن نے اسلام قبول کیا۔ وہ عبد الرحمن بلبل سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنا نام صدر الدین رکھا۔ عالی کدل میں خانقاہ بنوائی، لنگر خانہ قائم کیا، اخراجات کے لیے مخصوص دیہات مقرر کیے گئے۔ وقت گزرا تو حالات کچھ سنبھلنے لگے۔ معیشت میں تھوڑی بہتری آئی۔ لوگوں نے سیاست میں دوبارہ دلچسپی لینا شروع کی۔ یہ سب رینچن کی موت کے بعد واضح ہوا۔ اقتدار کی منتقلی ہوئی۔ عوام اور عمرا نے ادھیان دیو کا ساتھ دیا۔ وہ سن 1323 سے 1338 تک حکمران رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر عدم استحکام آیا۔ ادھیان دیو کے بعد اس کی بیوی تخت پر بیٹھی۔ وہ رام چندر کی بیٹی تھی، مگر اس کی حکومت 50 دن بھی نہ چل سکی۔ اصل وجہ شہمیر تھا۔ وہ خاموشی سے عمرہ کو اکساتا رہا۔ 14 برس کا تجربہ اس کے کام آیا۔ اس نے مضبوط لابی بنا لی۔ سب نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ موقع پرست ساتھ مل گئے، لیکن خود مختار کشمیر کے حامی بغاوت پر اتر آئے۔ لون قبیلہ خاص طور پر سامنے آیا۔ پھر بھی شہمیر کامیاب ہو گیا۔ سن 1339 میں اس نے اقتدار سنبھال لیا۔ سب سے پہلے لون قبیلے کو الگ کیا، ماگرے اور چک قبائل کو شامل کیا، یعنی وہی پرانی پالیسی، پھوٹ ڈال کر حکومت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہمیر نے کچھ اصلاحات بھی کیں۔ محصول 10واں حصہ کے بجائے 5واں مقرر کیا۔ عوام کو وقتی ریلیف ملا۔ اس کے بعد اس کے جانشین 221 سال تک حکمران رہے۔ وسط ایشیا سے مسلمان آئے۔ مقامی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ آبادی کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ یہ دور مجموعی طور پر پرامن کہا جاتا ہے، لیکن سب متفق نہیں۔ کچھ مورخ سکندر شاہ کو متعصب کہتے ہیں۔ اسی دور میں مذہبی اختلافات بڑھے، جزیہ اور رسوم پر ٹیکس لگے۔ پھر زین العابدین کے زمانے میں کمزوری آئی۔ آخر کار سن 1504 میں شہمیر خاندان ختم ہو گیا۔ اقتدار چک قبیلے کو ملا۔ یہ سیریز کشمیر کے لٹریچر کے متعلق اسپیشل پوڈ کاسٹ کا اہتمام کرے گی، جہاں کشمیر کی نادر و نایاب کتابوں کا اقتباس آپ کو پیش کیا جائے گا۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ ایپیسوڈ چک دور کے آغاز کے متعلق ہے۔ چک پہلے سے نظام کا حصہ تھے۔ راجہ سہدیو کے زمانے میں شاہی ملازم تھے۔ وقت کے ساتھ ان کا اثر بڑھتا گیا۔ حیدر شاہ اور حسن شاہ کے بعد طاقت ملی۔ نازک شاہ کے دور میں رشتے قائم ہوئے۔ شادیوں نے تعلقات مضبوط کر دیے۔ لیکن چک بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ 2 بڑے گروہ تھے۔ ایک دردستان سے آیا
وہ ترہنگام میں آباد ہوا، دوسرا گلگت سے آیا، وہ کپوارہ میں مقیم ہوا۔ مورخین کی اکثریت انہیں غیر ملکی مانتی ہیں۔ اقتدار کی خواہش نے دشمنی ختم نہ ہونے دی۔ نتیجہ بدامنی تھا۔ حبیب شاہ آخری شہمیر حکمران ثابت ہوا۔ وہ کاجی چک کے ہاتھوں معزول ہوا۔ کاجی چک نے اصلاح کی کوشش کی، مگر اقتدار کی کشمکش جاری رہی۔ اس دوران مقامی طاقتیں بھی پیچھے نہیں رہیں۔ چکوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ جو پناہ گزین بن کر آئے تھے وہ حکمران بن گئے۔ ضرورت پڑی تو بیرونی مدد بھی لی گئی۔ یہ رویہ بار بار دہرایا گیا۔ ایک کشمیری مصنف نے اس رویے کو بہت سادہ لفظوں میں بیان کیا ہے۔ لوگ لڑتے لڑتے تھک جاتے تھے، پھر پڑوسیوں سے مدد مانگ لیتے تھے۔ یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی وفاداریاں بٹی ہوئی ہیں۔ آزادی کا تصور کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے مزاحمت زیادہ تر غیر کشمیری حکمرانوں کے خلاف تھی۔ ریچن اور شہمیر خاص نشانہ بنے۔ چک دور میں بڑی تحریک اٹھی۔ شیعہ اور سنی چک ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے، لیکن حقیقت زیادہ تلخ تھی۔ سب اس تباہی میں شریک تھے۔ اس دور میں مقامی اور غیر مقامی کی لکیر صاف دکھائی دیتی ہے۔ کاجی چک کی بڑھتی طاقت نے مقامی امرا کو کمزور کر دیو۔ 5 بڑے فریق بن گئے، 4 غیر مقامی کے، 1 مقامی کشمیری تھا۔ وہ صرف اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا۔ اور اس کی قیمت قبائل نے چکائی۔ بھٹ، نائک، ڈانگر، لون، ماگرے اور رینا۔ گرفتاریاں ہوئیں، جھوٹے مقدمے بنے، انہیں غاصب سمجھا گیا۔ چک دور میں کشمیر واقعی میدان جنگ بن گیا۔ سرکاری اور نجی املاک تباہ ہو گئیں۔ آخر میں سب سے زیادہ نقصان عام کشمیری کو ہوا اور سب سے زیادہ فائدہ مغلوں کو۔ بالآخر چک حکومت بھی ختم ہو گئی، مغل اقتدار قائم ہو گیا۔ اب ذرا اس دور کی بات کرتے ہیں جہاں کشمیر کی کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ جیسے ہی مغل ہندوستان میں مضبوط ہوئے، خاص طور پر اکبر کے زمانے میں کشمیر ان کی نظر میں آ گیا۔ بالکل، اکبر نے سب سے پہلے فوج نہیں بھیجی، اس نے جاسوسی کا جال بچھایا۔ خفیہ لوگ کشمیر روانہ کیے گئے، مذہبی اختلافات کو ہوا دی گئی، شیعہ سنی کشیدگی کو جان بوجھ کر بڑھایا گیا۔ یعنی حملہ اندر سے شروع ہوا۔ ہاں، کبھی ایلچی بھیجے گئے کہ مغل بالادستی مان لی جائے، کبھی جنگ کا خوف دکھایا گیا، کبھی مذاکرات کا ڈرامہ رچایا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کشمیری حکمران خود آپس میں الجھ چکے تھے۔ شیعہ سنی فساد، چکوں اور شہمیریوں کی اقتدار کی جنگ اور مقامی اور غیر مقامی کی کشمکش۔ یہ سب انتہا پر تھا۔ اسی انتشار نے مغل مداخلت کا راستہ بنایا۔ پہلا بڑا حملہ 1524 میں ہوا۔ محمد شاہ نے اپنے وزیر قاضی چک کو برطرف کر دیا۔ قاضی چک جان بچا کر نوشہرہ کی طرف بھاگا۔ اور وہیں بابر کی فوج سے ٹکراو ہوا۔ جی، تو چک بیگ اور شیخ علی بیگ کی قیادت میں مغل فوج آئی، مگر اس بار مغلوں کو سخت شکست ہوئی۔ کئی مغل سردار مارے گئے۔ یہ خبر محمد شاہ تک پہنچی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے قاضی چک کو واپس وزیر بنا لیا۔ لیکن یہ صلح زیادہ دیر نہیں چلی۔ بالکل، جلد ہی قاضی چک نے خود محمد شاہ کو ہٹا دیا۔ اس کے بیٹے ابراہیم شاہ کو رسمی بادشاہ بنایا۔ یہ بات سنی عوام اور کشمیری امراء کو ناگوار گزری۔ انہوں نے دوبارہ بابر کو دعوت دی۔ 1528 میں؟ ہاں، 28,000 فوج کشمیر میں داخل ہوئی۔ خون ریز جنگ ہوئی، مغل سپاہی بھی مارے گئے، قاجی چک کے نامور سپاہی بھی۔ پھر 1531 میں مرزا کامران نے حملہ کیا، وہ بھی ناکام رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت شیعہ اور سنی ایک ہو گئے تھے۔ بالکل۔ 1532 میں لداخ کے راستے ایک اور حملہ ہوا۔ اس بار بھی کشمیری متحد رہے، دشمن کو شکست دی گئی، لیکن یہ اتحاد عارضی تھا۔ کیونکہ بعد میں خود کشمیریوں نے مرزا حیدر دوغلت کو بلایا۔ یہی سب سے بڑا المیہ تھا۔ اس بار قاجی چک بغیر لڑے بھاگ گیا۔ 1541 میں مرزا نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے 10 سال حکومت کی اور اس دوران شیعہ فرقے پر شدید مظالم ڈھائے۔ آخرکار اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ نہیں، اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اکبر نے 1586 میں فیصلہ کن حملہ کیا۔ محمد قاسم کی قیادت میں مغل فوج سری نگر میں داخل ہوئی۔ چک اور شہمیر دور ختم ہو گیا۔ کشمیر ایک بار پھر غیر ملکی اقتدار میں چلا گیا۔ اور اس کی قیمت کشمیریوں نے چکائی۔ اکبر کو خود اعتراف کرنا پڑا کہ کشمیر فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے بعد مغل دور آیا جو کشمیریوں کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوا۔ عورتوں کی خرید و فروخت، بھاری ٹیکس، بیگار، ہتھیار رکھنے پر پابندی، فوجی ملازمت ممنوع۔ اور مذہبی تعصب۔ پھر افغان دور آیا جو شاید اس سے بھی زیادہ سفاک تھا۔ ٹیکسوں کی بھرمار،
تشدد، عورتوں کی عزت غیر محفوظ، لوگ اپنی بیٹیوں کی شکل بگاڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر 1819 میں سکھ آئے۔ افغانوں کا خاتمہ ہوا، لیکن سکھ دور بھی راحت نہ لایا۔ اذان پر پابندی، مساجد بند، بھاری ٹیکس، قحط اور وبائیں، لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر انگریز۔ 1846 میں کشمیر کو 75 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا گیا۔ گلاب سنگھ کو۔ یہ سودا کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ ڈوگرا دور بھی ظلم سے خالی نہیں تھا۔ قتل، تشدد، بھاری ٹیکس، فرقہ وارانہ دباؤ، یہ سب جاری رہا۔ اگر پوری تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ صدیوں تک کشمیر نے ظلم سہا، حکمران بدلتے رہے، لیکن کشمیریوں کی جدوجہد جاری رہی۔ اور شاید سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ غیر ملکی اقتدار کے ساتھ خوش رہے۔